بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اذالک خیر ام جنۃ الخلد التی وعد المتقون کانت لهم جزاء ومصیرا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 15. ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی. لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا. جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے. ان دو آیتوں میں جنت کا ذکر ہے، لیکن آغاز اس طرح ہوا ہے قل اذالک خیر، کیا وہ بہتر ہے یا جو بات آگے بتائی جا رہی ہے اس کی بات ہے؟ دونوں میں سے کیا بہتر سے مراد کہ پچھلی آیات میں جہنم کا ذکر تھا کہ جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی تھی کہ جہنم کیسی ہے اور اس میں کس طرح کی آگ ہے اور اس کی کیفیت کیا ہوگی. تو اس انجام کو ان کے سامنے رکھنے کے بعد اب یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے اور جہنم کی ان کیفیات سے گزریں گے، وہ اچھے ہیں یا یہ اچھے ہیں، جن کا ذکر جو ہے جو اہل جنت کی حیثیت سے یہاں پر کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ ہر آدمی اس بات کو محسوس کر سکتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہی بات ہے. ہر آدمی چاہے وہ جنت کے لیے کچھ بھی نہ کرے لیکن جانا جنت میں چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہی راستہ اچھا ہے. لیکن جب یہ راستہ، یہ منزل اچھی ہے تو اس کے لیے وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو اس منزل تک لے کر جاتا ہے. اور اس میں ایمان اولین بات ہے، سر فہرست بات یہی ہے. ایمان لا کر آدمی اس راستے پر قدم رکھتا ہے اور پھر عمل صالح کے ذریعے سے اس راستے پر آگے بڑھتا ہے اور اپنی منزل مقصود تک جا پہنچتا ہے. تو اس میں اللہ رب العالمین نے جو بات ہمارے سامنے رکھی کہ اس میں پہلی بات تو یہ بتائی کہ کانت لہم جزا، کہ وہ ان کے لیے جزا یعنی ان کا بدلہ ہے. پہلے تو بلکہ وعد المتقون کی بات کی، یہاں سے بات شروع کی ہے کہ متقین سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے. یعنی یہ متقی کسی ہر آدمی کے لیے بات نہیں ہے، اور یہ بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کی گئی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی. سورہ ال عمران نے فرمایا یہ بات، یعنی یہ ہر کسی ناقص کے لیے نہیں ہے بلکہ انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں. اور رب سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس سے ڈر کر اس کی نافرمانی سے گریز کرتے ہیں، اس کی فرمانبرداری میں لگے رہتے ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں، اس کی خشیت بھی ان کے دل کے اندر ہوتی ہے. تو پھر مزید اس کے بعد یہ بات کہی کہ صرف یہ کیفیت کی بات نہیں ہے بلکہ ان کے عمل کی جزا، کانت لہم جزا، یعنی ان کے عمل کی جزا ہے. جو عمل ایک انہوں نے کیے تھے، اپنے رب کی فرمانبرداری کا راستہ اختیار کیا تھا، جو قربانیاں دی تھیں، جو ایثار کیا تھا، جو نفس کو اپنے یعنی اس کو اپنی خواہشات جو ہیں اس کے پیچھے نہیں گئے تھے، تو یہ اس اعتبار سے ان کے اس عمل کی جزا ہے. اور پھر جو کہا مسیر علی، اب یہ جو ہے آخری منزل یعنی آ کر ٹھہر جائیں گے. تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ انسان ایک سفر میں ہے، اور سفر سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک مستقل ایک جدوجہد ہے جو اسے دنیا میں کرنی ہے. اور بالآخر اسے کہاں پر جا کر اختتام اس کا ہے؟ یعنی پہلی منزل کہاں جاتی ہے؟ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے پہلی منزل آ جاتی ہے، یعنی عمل کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اب عمل کا معاملہ ختم ہوا ہے، ابھی اپنی منزل پر نہیں پہنچا ہے انسان کہ جس کے لیے وہ کام کر رہا تھا. تو اس اعتبار سے یہ بات کہی ہے کہ یہ سفر جو ہے جاری ہے، جو زندگی میں اس کے یعنی جو مہلت اس کی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی قرآن مجید میں متعدد حوالوں سے ہمارے سامنے رکھتے ہیں. اس طرح کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے. یعنی آخری ملاقات وہاں پر جو ہے آخری منزل کیا اس کی ملاقات کی ہے. اس سفر کے پھر اس کا انجام جنت کے اندر سامنے آئے گا صورت میں. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو سفر شروع ہوا ہے دنیا میں، اس سفر کی پہلی منزل تو انسان کی یقیناً موت ہے.
کہ جہاں پر اس کا دارالعمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، دارالعمل سے اب وہ دارالجزا کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی برزخ کا معاملہ درمیان میں ہوتا ہے اور پھر یوم حشر ہے اور حشر کے بعد پھر جنت کا معاملہ۔ تو اب وہ ہے کہ یہ کہ منزل پر پہنچ گیا، جب کوئی مسافر منزل پہنچ جاتا ہے تو منزل پہنچنے کی جو خوشی اسے ہوتی ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اسے منزل ملی، منزل پہ پہنچ گیا اور جو راستے بھی بھٹک گیا، ظاہر ہے کہ یہ بات اپنی جگہ ہے۔ کوئی بھی آدمی جہنم کو اپنا مستقر اپنی منزل قرار نہیں دیتا کہ وہ جہنم میں جانا چاہتا ہے، چاہے وہ جہنم میں جانے والے کام کرے، جہنم کے راستے پر چلے، کہتا یہ کہ مجھے جنت میں جانا ہے، یعنی اچھا انجام چاہتا ہے۔ اور پتہ چلا کہ جس منزل کی طرف اس نے اپنے یعنی تگ و دو کرنا چاہتا تھا یا اپنی خواہش اس کی تھی، آگے جا کر یہ پتہ چلا کہ وہ منزل نہیں آئی، راستہ جو بھی طے کرتا رہا منزل وہ نہیں آئی، تو پھر اس سے بڑی ناکامی حسرت کیا ہوگی؟ تو یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اس منزل کو نظر میں رکھا، اس کے لیے تگ و دو کرتے رہے، راستہ طے کیا اور بالآخر اس منزل پر پہنچ گئے۔ تو منزل پہ کامیابی کے ساتھ سلامت روی کے ساتھ پہنچ جانا یہ بھی ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے، اور جنت کی جو نعمتیں انہیں جو حاصل ہوں گی اور اس سے جو مستفید ہوں گے وہ اپنی جگہ پر الگ بات ہے۔ اس اعتبار سے اس نے کہا کہ یہ ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، یہاں پر معاملہ ختم مکمل ہو گیا اور اب وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اس لیے آگے کہا لہم فیہا ما یشاؤون خالدین۔ اب یہاں پر ان کے لیے پہلی بات یہ بتا دی کہ اس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جو چاہیں گے وہ یہاں پر ان کے لیے موجود ہوگا۔ چاہنے سے مراد خواہش ہی ہے، یعنی جو انسان چاہے گا، جو خواہش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کہی کہ یہ اور یہ دیں گے، بلکہ یہ بات کہ انسان کی خواہشات کی تکمیل کہاں ہو سکتی ہے، وہ جگہ جنت ہے۔ یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، لہم فیہا ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے وہ انہیں ملے گا۔ دنیا میں انسان جو کچھ چاہتا ہے وہ اسے حاصل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اس کے لیے کتنی ہی تگ و دو کرے یا کتنے ہی وسائل کا مالک کیوں نہ ہو، لیکن انسان سب کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ قانون قدرت ہے، دنیا محدود ہے، دنیا فانی ہے، دنیا کی ہر چیز جو ہے لمیٹڈ ہے، تو اس اعتبار سے وہ چیزیں اسے حاصل نہیں ہو سکتی ہیں، ممکن نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اس اعتبار سے یہاں بتا دیا کہ جو چیز جہاں مل سکتی ہے، اس لیے کہ انسان کی خواہشات کا معاملہ بھی کیا ہے، انسان کی خواہشات بھی لامحدود ہے، انسانی خواہشات محدود نہیں ہیں۔ اگر جیسے کہتے ہیں نا کہ محدود اور لامحدود کا معاملہ ہے، تو محدود اور لامحدود کے ساتھ معاملہ اسی اعتبار سے ہے کہ محدود اور لامحدود میں کوئی تعلق قائم نہیں ہو، اس اعتبار سے نہیں کہ آپ اس کو محدود کے اندر لامحدود کو لے آئیں۔ ظاہر سی بات دنیا محدود ہے اور دنیا میں انسان کی صحیح عمل کی بات یہ ہے۔ تو اب یہاں پر جو چیز سامنے ہے کہ انسان کی خواہشات جو لامحدود ہیں، تو ان خواہشات کو لامحدود ہی مقام پر جو ہے پورا کیا جا سکتا ہے، اور وہ مقام جنت کا ہے جہاں نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کثر نہیں۔ تو یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ اگر انسان کی سمجھ میں آ جائے تو وہ اپنی تگ و دو کو ایک حد تک رکھتا ہے، یعنی حد سے باہر نہیں ہونے دیتا۔ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے انسان کے کہ یہاں پر اس سے یعنی وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو آدمی ایک حد تک محنت کرے گا، جس حد تک وہ سمجھتا ہے کہ ہاں ہو سکتی ہے، اس حد تک اس کے بعد ختم کر دے گا معاملہ، یعنی اپنے ان کاموں کے اندر اپنی توانائیاں اور قوتیں لگائے گا کہ جو اس کے لیے مزید فائدے کی باتیں۔ تو اس اعتبار سے بتا دیا گیا کہ جنت ہی یعنی آخرت ہی وہ مقام ہے، اور وہاں پر جنت ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں لامحدود چیزیں، یعنی اب یہ جیسے کہ ہمیشہ کی زندگی دنیا میں تو نہیں ہے، آخرت کے اندر موجود ہے، آخرت کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ آخرت میں انسان کی کیفیات جو ہیں مختلف ہیں، یہاں تو پتہ چلتا ہے کہ میں کھانا چاہتا ہوں اتنا، لیکن کھانے کی سکت نہیں ہے، آدمی بہترین انواع اقسام کی نعمتیں، دل چاہ رہا ہے، کہتے ہیں نا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں پیٹ بھر گیا دل نہیں بھرا، تو اب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ دل جب تک نہ بھرے آپ کھاتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے، کوئی مسائل پیدا نہیں کرے گی وہ چیز۔ تو یہ جو چیز انسان کے لیے لہم فیہا ما یشاء، یعنی جو وہ چاہیں گے وہ انہیں ملے گا، یعنی یہ کیفیت جو ہے اس اعتبار سے اس کو اگر انسان ذرا صحیح سے سمجھے تو اسے جنت کی ان کیفیات کا اور ان نعمتوں کی قدر کا احساس ہوتا ہے، پھر اس کے لیے کوشش اور محنت کا جذبہ جو ہے پھر وہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ہاں پھر آدمی محدود کے لیے کیا کوشش کرے، لامحدود کے لیے اس طرف لگے۔ اور پھر کیا بتایا، خالدین، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، نکالے نہیں جائیں گے۔ دنیا میں تو آدمی کسی بھی حالت کے اندر ہو، کچھ ہی دن کے بعد ایک تو خود ہی اگتا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بہرحال وہ نعمتیں اور کوئی بھی کیفیت جو ہے وہ مستقل نہیں ہے، عارضی ہے، ہر کیفیت کو بدل جانا ہے، ہر صورت کو جو ہے تبدیل ہو جانا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر جنت ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انسان کے لیے ہمیشگی جو ہے اس کو وہاں پر حاصل ہوگی، وہاں رہے گا۔
اور پھر کان علی ربک وعدا مسئولا، اس کا ادا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے، یعنی اللہ نے خود ہی وعدہ اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو کوئی مجبور تو کر نہیں سکتا ہے کہ اللہ کو مجبور کرے، نہ ہی یہ بات اس حوالے سے ہے کہ انسان کی جو کاوش ہے، جو اس کی جو کام وہ کرتا ہے، جو عمل وہ کرتا ہے، اس کا بدلہ جنت ہے، اس کا جو ہے اجرت جنت ہے، یعنی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ بھائی اس کا بدلہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا بدلہ ہے، اس کی نعمت، اس کی اجرت ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے، لیکن واقعہ کیا ہے کہ انسان جو ہے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی استعمال کرتا ہے ان کا بھی حق ادا نہیں کر پاتا ہے، ان کا حق بھی ادا نہیں کر پاتا ہے اپنی نیک عملی کے ذریعے سے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو جنت اسے عطا فرمائیں گے وہ تو انعام کے طور پر ہے، اللہ کے فضل کے طور پر ہے، لیکن اللہ نے اسے اپنے ذمے ایک ایسا وعدہ، یعنی وعدہ مسئولہ کیا، یعنی اس کو واجب الادا وعدہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے، جس کے بارے میں پوچھا جائے، یعنی آدمی کہہ سکتا ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کرنے اپنے وعدے کی اس کیفیت کو انسان کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ نے اس طرح تمہارے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، لہٰذا جب اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے تو پھر گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کوشش کریں، محنت کریں کہ جس کا نتیجہ لازماً سامنے آنے والا ہے۔ دنیا میں بہت سی محنتیں انسان کی ضائع ہو جاتی ہیں، بہت محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، نتیجہ وہ نہیں نکلتا جو وہ چاہتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ محنت جو ہے وہ ضائع ہو گئی، لیکن آخرت کے معاملے میں یہ بات اپنی جگہ ہے، آدمی جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے جو کوشش کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا، جو شرائط طے کی ان کو مد نظر رکھے، انہیں ملوز خاطر رکھے، تو اس کی کوشش جو ہے ضائع جو ہے رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی سعی جو ہے مشکور ہوگی، یعنی قابل قدر ہوگی، اللہ تعالیٰ کے پاس قرار پائے گی، اللہ اس کا بدلہ اسے دے گا۔ اور پھر اسی دن کی مزید کیفیات بیان کیا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، اور وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں یہ آج اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں، پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ اب یہ بات اس میں جو ہمارے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ بات بھی قرآن مجید میں مضامین بار بار لوٹ کر آتے ہیں، تو اس میں یہ بات ہے کہ قیامت میں حشر کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جنہیں معبود بنایا گیا تھا، معبود بنائے جانے والے میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو ان کی بات ہے جنہیں کہا جاتا ہے غیر یعنی ذویل عقول، جن کا یعنی بت اور پتھر اور یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے معاملے میں تو ان کی بات الگ ہے، ان کے بارے میں نہیں کہہ دیا کہ آپ بھی اس کے ساتھ ہی جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں، دیکھیں گے یہ پتھر کے بت جو ہم نے بنا رکھے تھے وہاں پڑے، لیکن وہ لوگ، وہ ایسے انسان کہ جن کے نیک اور صالح افراد، جن کے وفات کے بعد جو ہے لوگوں نے انہیں معبود بنا لیا، ان کو اس طرح سے پکارنے لگے، ان کے ساتھ وہ معاملات جو اپنے اختیار کر لیے، ان کے بارے میں یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ اس موقع پر وہاں پر بلائے گا ان کے سامنے، اور پھر ان کے ساتھ ہی گفتگو ہوگی، یعنی یہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس مقام پر فرشتوں سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، یعنی یہ بات بھی اللہ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ فرشتوں سے پوچھے گا، ملائکہ سے، کہ کیا تم نے، یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ نہیں، ہماری عبادت کہاں کرتے تھے، یہ تو جنوں کے پیچھے، شیطان کے پیچھے لگے تھے، یہ تو انہی کی بات مانتے، انہی کے پیچھے چلتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا سورہ مائدہ کے اندر، وہاں پر کہا کہ اللہ ان سے پوچھے گا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَاتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے اور تمہاری ماں نے، یعنی اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے یہ بات کہیں گے، پوچھیں گے کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ کیا جواب دیتے؟ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اللہ سے عرض کریں گے، کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں یہ بات کہتا جس کا مجھے حق نہ تھا، یعنی مجھے کہا یہ تھا کہ میں خود معبود بن بیٹھتا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ میں نے تو اس سے بس وہی کچھ کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ تو یہاں پر جو یہ بات، یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے اس مقام پر، یہی ہے کہ جنہیں معبود بنایا تھا اب وہی یہاں پر یہ کھڑے ہو کر یہ جواب دیں گے، یعنی وہ جنہوں نے ان کی عبادت کی، بندگی اختیار کی اور انہیں کچھ سمجھا، اب ان کے بارے میں بات یہ آ رہی ہے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ معاملہ ان کے سامنے لے کر آئیں گے، تو اب کیا بات ہے کہ وہی جن کے بارے میں سمجھا تھا کہ یہ ہمیں چھڑا لیں گے،
یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہمارے لیے یہ کام کریں گے، وہی کہتے ہیں کہ نہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ خود گمراہ تھے اور ہم نے ان کی گمراہی کا کوئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم نے کوئی نہیں گمراہ کرنے کا کام نہیں کیا، ہم اس کا انکار کر دیں گے تو کیسی حضرت کا معاملہ ہوگا۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی کہ وہ جب کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ کہیں گے یہ خود راہ سے بھٹک گئے تھے، ہم ضل السبیل، کہیں گے ہاں یہی معاملہ ہے، یہ خود اپنے مرضی سے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا، ہم نے ان سے یہ نہیں کہا تھا۔ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذکر وكانوا قوما بورا۔ اور وہ عرض کریں گے، یعنی وہی جنہیں معبود بنایا تھا وہ نیک اور صالح لوگ جو ہیں وہ عرض کریں گے آنکھ ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، یعنی ہم تو کسی کو کیا کہتے ہیں ہمارا خود، ہم تو خود آپ کی طرف رجوع کرنے والے، آپ ہی کی طرف آپ کی پناہ ڈھونڈنے والے، ہماری تو یہ مجال بھی نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائے، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا حتیٰ کہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ مزید وہ آگے یہ بات کہیں گے۔ اب کیا یہ تو شکایت کی بات ہے، یہ بات کیا ہے؟ یہ تو اس اعتبار سے ہے کہ ان نافرمانوں، ان ناشکروں کا معاملہ کیا ہے کہ آپ نے تو ان کے ساتھ جو ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو آپ ہی کے ساتھ وابستہ ہیں، ہم تو خود آپ کے بندے اور آپ کی طرف رجوع کرنے والے، ہم کیسے کسی کو کہیں گے؟ تو دوسری بات یہ کہ بات اصل میں یہ ہوئی کہ آپ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا، آپ نے ان کو دنیا کے اندر خوب سامان زندگی دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سامان زندگی کو پا کر اللہ کی فرما برداری اختیار کرتے، یعنی مزید شکر گزار ہوتے اور اپنے رب کی بندگی کرتے، کہ نافرمانی اختیار کر بیٹھے۔ انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو الگ کر لیا، سبق بھول گئے، جو بات یعنی جو پیغام ان کے پاس تھا، جو ان کے پاس بتایا گیا تھا، نسوا الذکر، یعنی یہ اللہ کی طرف نہیں آئے، بھول گئے اس پیغام کو، اس بات کو، اس وعدے کو جو اللہ سے انہوں نے کیا تھا۔ جب پوچھا تھا اللہ نے الست بربکم، تو انہوں نے کہا تھا قالوا بلی، کہ کوئی ہمارا رب ہے۔ تو اس معاملے میں یہ معاملہ جو ہے یہ سب بھول گئے، اور جو انہیں یاد کرایا گیا، جو رسول آئے تب بھی معاملہ رہا۔ تو بات یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مقام پورا، اس طرح سے وہ جھٹلا دیں گے ان کی ساری باتوں کو، وہ جنہیں ان لوگوں نے معبود بنایا۔ فقط کذبوکم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ان حوالوں سے اب وہ مزید کیا کہیں گے، فرمایا تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو جھٹلا دیں گے، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے، نہ تمہیں کہیں سے کوئی مدد ملے گی، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سب عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی اب ان کے جن کا سہارا تھا وہ تو سہارے ختم ہو گیا، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دے گئے، یعنی انہوں نے اعلان کر دیا نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں، اب آپ ہی سے نمٹیں، آپ ہی ان کو پوچھیں کہ انہوں نے آپ کی نعمتیں کھا کر اور جو ہے نافرمانی کے جو رویے اختیار کیے، تو کہہ دیا تمہاری باتوں کو جھٹلا دیں گے، اب تم نہ اپنی شامت ڈال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے۔ مدد پانے کی بات جن پر بھروسہ وہی تھا معاملہ، یہ بات سامنے آ گئی کہ نہ وہ مدد دینے پر قادر ہیں اور نہ وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، دونوں ہی باتیں نہیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے اپنی شامت اس کے نتیجے میں جو آئے گی اسے ٹالنے کا کوئی تصور تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سب عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ یہی کہ اپنے رب کی اپنے آپ کو جو ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یعنی کفر اور شرک، یہ اس کو اس مقام پر ظلم کا۔ شرک کے بارے میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ شرک جو ہے ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، ایسی کفر کی بات بھی ہے۔ یہ جو شرک اور کفر لوگ اختیار کرتے ہیں تو یہ ظلم ہے جو اپنی ذات کے اوپر کر رہے ہیں، اور اللہ کے ساتھ معاملہ جو اس کا حق ہے اسے ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مزہ چکھیں گے، عذاباً کبیرہ، عذاب بھی نہیں بلکہ عذاباً کبیرہ کہا، بڑے عذاب کا مزہ۔ وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ کئی باتیں جس ایک آیت کے اندر جمع کر دی گئی، ایک بات تو یہ لوگوں کو سنائی جا رہی ہے
اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو تو ایک انسان ہونے کے باوجود رسول بنا دیا ہے، اس سے پہلے ہم کسی اور مخلوق کو بناتے رہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان سب کو بتا رہے ہیں، ان کے سامنے بھی دوسرے انبیاء کا ذکر موجود ہے، دوسرے رسولوں کے بارے میں ان کے پاس علم ہے، جانتے پہچانتے ہیں، یعنی یہ دلیل بات بھی بار بار گزر چکی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور دیگر انبیاء کے بارے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات تو بہرحال پھر بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن ایک انسان بشر ہونے کے ناطے سے ان کے بارے میں جانتے تھے۔ تو غرض یہ کہ یہ بات سامنے تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے بھی جو رسول بھیجے تو اسی طرح، یعنی جو احتیاجات ہیں، جو ضروریات ہیں، پہلی ضرورت کھانا کھانے کی ہے، جب کھانا کھانے کی ہے تو پھر کھانے کے لیے اس کے ساتھ 50 چیزیں اور لگی ہوئی ہیں انسان کے لیے، تو بازاروں میں چلنے پھرنے والے، یعنی ضروریات کے لیے، پھر اپنی زمین میں دوڑ دھوپ کرنے والے، تگ و دو کرنے والے، اس کے لیے کوشش کرنے والے، تو یہ سارا کام جو ہے کرنا، یعنی کہ جو انسان ہونے کے ناطے سے جو ضروریات اس کی ہیں وہ اس کے پاس بھی ہیں، وہ بھی اسی طرح سے ان ضروریات کا جو ہے کہیے کہ ضرورت مند ہے، اور کھانے کی ضرورت اور پکانے اس کے حوالے سے پھر اسے مہیا کرنے کی یہ تمام چیزیں، تو اللہ نے بتا دیا کہ پہلے بھی ایسے تھا۔ اب یہ جو دوسری بات یہاں پر کہی، دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ تو اس میں بات کیا ہے؟ یعنی رسول اور اہل ایمان منکرین کے لیے آزمائش، اور منکرین کے لیے رسول اور اہل، یعنی رسول اور اہل ایمان کے لیے منکرین جو ہے وہ آزمائش، اور ان کے لیے رسول اور اہل ایمان یعنی مشرکین کے لیے دونوں ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے۔ اب دونوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ جہاں مشرکین نے یا کہیے کہ مجرمین نے، اللہ کے نافرمانوں نے جو کچھ کیا ہے، ان کا معاملہ کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص ایمان نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نبی جب نبی اپنی نبوت کی بات ان کے سامنے رکھتا ہے تو جو مقام اسے معاشرے میں حاصل ہوتا ہے، اچانک وہ مقام اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے، یعنی عزت، سرفرازی، کیفیت، اس کا جو اپنا مقام اس معاشرے کے اندر، اس کے ساتھ جو محبت کرنے والے وہ اس کا دشمن بن جاتے ہیں، یعنی یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ جو ظلم اور ستم شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے ماننے والوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، اور اس پر ایمان لانے والوں کے اندر بھی کون لوگ شامل ہوتے ہیں؟ کمزور لوگ، یعنی اس میں غلام بھی ہیں، اس میں بغیر مال و دولت کے غریب لوگ بھی ہیں۔ اب ایسی جو کیفیت ہے اس صورتحال کو تو کہا کہ آزمائش، یعنی اب وہ آزمائش کی بھٹی ہے وہ جس کے اندر جو مشرکین نے گرم کی ہے، تو اب کوئی ایسا آدمی رسول کے ساتھ نہیں آئے گا جو کسی مفاد کی توقع اور امید لے کر آ جائے، بلکہ جو بھی آئے گا صادق الایمان آئے گا۔ ایسے حالات میں ساری چیزوں کو انگیز کرنا، برداشت کرنا، قبول کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح خالص اہل ایمان کا ایک چیدہ گروہ یعنی چنا ہوا وہ جو ہے چھٹ کر نکل کر آئے گا، جس کے مقابلے پر دنیا کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکے گی، اور صادق الایمان جو مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ آ جائیں گے۔ تو اسی لیے کہا کہ یہ بھٹی اگر گرم نہ ہو، یعنی ایسے حالات نہ ہوں، تو ہر طرح کے کھوٹے اور کھرے آدمی بھی رسول کے گرد جمع ہو جائیں گے، اور دین کی ابتدائی ایک کمزور جماعت سے ہوگی، یعنی ایک کمزور جماعت ہوگی، ہر طرح کے لوگ اگر آ گئے تو پھر یہ صورتحال کیا، وہ کارنامے انجام نہیں دے سکے گی، جو کارنامے اس سے لیے جانے، جو کام اسے کرنا ہے، اسی اعتبار سے معاملہ ہے۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھ دی کہ ان کے لیے آزمائش ہے۔ اگر اس کے برخلاف صورتحال یہ ہوتی کہ جیسے ہی کسی شخص نے رسالت کا اللہ نے اسے رسول مقرر کیا تو اس کے بعد ہی اس کے لیے جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ آ کر تخت پر جلوہ فروز ہو جائے، اس کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں، اور جو لوگ اس پر ایمان لائیں ان پر جو ہے نعمتوں کی بارش کر دی جائے، اور بڑے بڑے رئیس آگے بڑھ کر اس پر ایمان لائیں، پھر کون ہے جو اس پر ایمان لے جائے؟ سارے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، یعنی پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ یعنی اس اعتبار سے جو صورتحال ہے بالکل مختلف ہے، تو اس میں چھنے میں لوگ آ رہے ہیں۔ اب اسی طرح سے یہ تو ان کے لیے آزمائش کی بات آ گئی۔ اب یہاں جو کیفیت ہے دوسری کہ منکرین کے لیے جو بات ہے وہ یہ کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان سے ہماری برادری کا ایک ایسا آدمی جو ایک عام آدمی کے حیثیت سے ہم جانتے ہیں، اور وہ یکایک اٹھ کر کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اب یہ بات ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اب اس معاملے میں اس کے بعد جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ کلام الہی ہے، یعنی اس کو دیکھ کر انسان پہچان سکتا ہے، اور پاکیزہ سیرت ہے یہ اس کے پاس ہے، کوئی مال، کوئی دولت، کوئی اقتدار، کوئی اختیار، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ تو اب جو بھی آئے گا کردار کی بنیاد پر آئے گا، اور اخلاق کی بنیاد پر، اور اس
تعلیم کی بنیاد پر آئے گا جو تعلیم جو رسول پیش کر رہا ہے. تو اس اعتبار سے اس چیز کو بے وقت نہیں سمجھنا ہے. یعنی یہ جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں ایسا حالات ہوتے ہیں نا جب کمزوری کا زمانہ ہے بھائی یہ تو اس وقت کون لوگ آتے ہیں؟ وہی لوگ آتے ہیں جب آگے بڑھ کر کچھ کرنے والے جو اخلاص کے ساتھ آتے ہیں. ابھی کوئی مفاد نہیں ہے لیکن جب چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر مفادات کے پرستار بھی آ جاتے ہیں اور پھر وہی مسائل پیدا کر دیتے ہیں آگے چل کر. وہی مسائل پیدا کر دیتے ہیں آگے چل کر. اسلام کی تعلیم بھی یہ بات سامنے رکھتی ہے کہ جو وہ دور ہے اسی لیے کہا کہ فتح سے پہلے آنے والے اللہ سے پہلے ایمان لانے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور خرچ کرنے والے ان کا مرتبہ رتبہ کیا ہے؟ بعد والوں کا وہ رتبہ مرتبہ نہیں ہے. مخلص اہل ایمان ہونے کے مومن ہونے کے باوجود کی بات ہے. اسے باوجود ہی بات ہے. تو اللہ رب العالمین نے بات بتا دی کہ یہ ان کے لیے آزمائش ہے. پھر کیا کہا؟ کیا تم صبر کرتے ہو؟ نبی کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی سے کہا جا رہا ہے, نبی کے ساتھیوں سے کہا جا رہا ہے. بھائی ایسا ہی ہوتا ہے, یہی طریقہ ہے, اللہ کا نظام یہی ہے, اسی سے چلے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ جیسی تم نے بات کی ویسی ہی اللہ کی مدد تمہارے ہاتھ ہے لہٰذا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. پھر یہ بٹی اگر گرم نہ ہوئی, اگر یہ مسائل و مشکلات اور یہ سب چیزیں نہ ہوئی تو ہر طرح کے لوگ تمہارے ساتھ آئیں گے جو تم کچھ کام نہیں کرنے دیں گے بلکہ بگاڑ پیدا کر دیں گے. تو صبر کرتے ہو یعنی جو اللہ نے طریقہ بتا دیا ہے جو اس کا اپنا سسٹم نظام ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرو, اس کے مطابق تحریک چلاؤ, کام کرو. اور پھر اس کے بعد مزید کیا کہا؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا, تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے. تمہارا رب یعنی ایسا نہیں ہے ابھی معاملہ جو ہے بھئی یہ تو ایسا ہی ہوا کرتا ہے اب یہ تو ایسے ہی رہے گا, نہیں. تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے, اسے معلوم ہے تمہاری قربانیوں کی داستان بھی اس کے سامنے, حقائق واقعات سب وہ دیکھ رہا ہے اور ان مجرموں کو بھی وہ دیکھ رہا ہے. سب کو اس کا بدلہ ملے گا, سب کو ان کا بدلہ ملے گا. تو تمہیں بھی نیکیوں کا, قربانیوں کا, ایثار کا اور انہیں بھی ظلم کا اور زیادتیوں کا اور ساری جو سب کو جو بغاوتیں کر رہے ہیں ظلم زیادتیاں سب کا جو ہے ان کا بدلہ ان کو ملے گا. فقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا. جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں. بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئی یہ اپنی سرکشی میں. یعنی یہ مشرکین جن کے پاس یہ دعوت آ رہی ہے یہ بات پیچھے بھی گزر چکی ہے, وہاں بھی یہ بات پھر آیا مضمون. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ بجائے کہ رسول کے کہ اس کے ذریعے بات آ رہی ہے ہم سب کے پاس اللہ کا پیغام آئے, سب کے پاس اللہ کا پیغام آئے اور سب کو بتایا جائے یا فرشتے آ جائیں اور وہ آ کر بتائیں اور وہ ہمیں اللہ کا پیغام پہنچائیں. یعنی فردن ہر ایک کے پاس آئے یا کسی مجمع عام کے اندر فرشتے اتر کر آئیں اور اعلان کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر مزید اور تیسری بات بھی کہی گئی, کیا کہی کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں. یعنی اللہ تعالیٰ خود آ کر ان کے پاس بات کرے. یعنی کیسی جہالت, کیسا گھمنڈ ہے جن کو انہیں اپنے اوپر کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, اس لیے کہ رب کو پہچانتے نہیں, اپنی حیثیت کا پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے یہ بات جو جاہل ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا, لہٰذا اس کا معاملہ کیا ہے, ہر اسے بے اعتدالی ہر خرابی اس سے متوقع ہے. تو یہاں ان کی جو جہالت ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد استکبروا فی انفسہم, بڑا اتنا کبر, ایسا تکبر, بڑا گھمنڈ لے بیٹھے اپنے نفس کے اندر کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. واتوا عتوا کبیرا, حد سے گزر گئی اپنی سرکشی میں. تو اس اعتبار سے یہ بات بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑی چیز سمجھ لیا اپنی دانش میں انہوں نے اپنے آپ کو کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے. اس طرح یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ چیزیں جو ان کے مطالبات ہیں کوئی نہیں, پہلے والے بھی کرتے رہے, اب بھی کر رہے ہیں. فرمایا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا مہجورا. جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا, چیخ اٹھیں گے بنا بخدا, اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے. یہ بات بتائی گئی ہے یہاں بھی پیچھے بھی کہ جب فرشتے جو کہتے ہیں نا فرشتے آئیں اور فرشتوں کو ہم دیکھیں اور فرشتے اتارے جائیں, تو فرشتے جب آتے ہیں ایک تو وہی صورت بتا دی ہے پیچھے گزر چکی ہے, کیا تو انسانی شکل میں آئیں گے, انسانی شکل میں آئیں گے تو کیسے پہچانو گے, اور جب اپنی اصل شکل میں کب آئیں گے جب فیصلے کا وقت آ جائے گا. فیصلے کا وقت یہاں پر یہ بتا دیا کہ جس دن وہ آئیں گے کوئی حشر کے دن کی بات آ گئی, قیامت کے دن کی بات آ گئی. تو یہ چیز ہے یہ اس وقت تمہارے سامنے آئیں گی, اس وقت تم دیکھو گے تو صورتحال کیا ہوگی وہ تمہارے سامنے. یعنی جو کچھ تم نے سمجھا ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور اسے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے گویا کوئی مقام نہیں. ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ایمان نہیں ہے, اس کے پیچھے اخلاص نہیں ہے, جو بھی اگر کوئی نیکی کی بات جو ہے اپنے طور پر کر میں رکھی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی معاملہ اس اعتبار سے نہیں ہے. تو یہاں پر یہ بات بتا دی
اللہ رب العالمین نے کہ اس دن کے فرشتے اس دن انسان کے سامنے آئیں گے. آگے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. یعنی وہی بات پیچھے گزر گئی, اس کو بھی مثال ملا لیا ترجمے میں کہ جو کچھ انہوں نے کیا ان کا کیا دھرا ہے وہ ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. یہ بات اللہ تعالیٰ اہل جنت کے لیے بتا رہے ہیں. یہ بات بھی قرآن مجید بھی بتاتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں کہ یہ جو قیامت کے دن کی سختی یعنی حشر کے دن کی جو سختی ہے یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ نافرمان ہیں, ان کے لیے جو جہنم کی طرف جانے والے ہیں. ہاں یہ بات ہے کہ ہر آدمی کا عمل, ایک تو یہ کہ اہل ایمان کا معاملہ ہے یعنی جنہیں جنت میں جانا ہے جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہے تو ان کے لیے متعدد اس کے بارے میں کیفیات بتائی ہیں. ان میں سے کبھی کہا کہ جیسے عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے, یہاں پر کہا یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ بہترین مقام پائیں گے, اچھی جگہ ٹھہریں گے, دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. یعنی کوئی سختی اس دن کی کیفیت جو ہے وہ محسوس نہیں کریں گے بلکہ اچھی کیفیت ہوگی, اچھے حالات ہوں گے, اچھی کیفیت کے اندر وہ جو ہے اس وقت رہیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ قیامت کا جو عظیم الشان اور خوفناک دن ایک مومن کے لیے بہت ہلکا کر دیا جائے گا, یہاں تک اتنا ہلکا جیسے دنیا میں ایک فرض نماز ادا کرنے کا وقت ہوتا ہے. یعنی یہ کیفیت اس کی بیان کرتی ہے. تو یہ معاملہ اسی اعتبار سے ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی سختی جو ہے یہ خود ایک عذاب کی کیفیت ہے, ایک عذاب کا معاملہ ہے, ایک ایسی کیفیت ہے تو اس سے وہی گزریں گے جو کہ اس کا یعنی مستحق ہوں گے, یعنی مجرم ہوں گے. ورنہ یہ بات بتا دی کہ سچے پکے مخلص اہل ایمان جن کے لیے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے ان کے لیے یہ بات ہے. اسی کی طرح سے ایسے لوگ جو کہ ایمان اسلام کے ایمان کے ساتھ جرائم کرتے رہے, گناہ کرتے رہے, ان کے بارے میں یہ بات بھی آتی ہے سامنے کہ ہاں وہ گویا کہیے کہ حشر کے دن کی اس سختی کو اسی اعتبار سے گناہ کے اپنے جو ہے اس کے اعتبار سے کچھ جھیل کر اور بالآخر جنت کے اندر چلے جائیں گے. یعنی کیفیات ہیں. تو یہاں پر بہرحال یہ بات بتائی اس لیے کہ مطلوب کیا ہے؟ مطلوب تو سچا ایمان ہے, مطلوب تو اخلاص نیت و اخلاص عمل ہے. لہٰذا ان کے بارے میں کیا بات ہے؟ ان کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ اصحاب الجنہ جو ہیں وہ اس دن یومئذ خیر و مستقر کہ بہترین جو ہے مقام پائیں گے, اچھی جگہ ٹھہریں گے. وَأَحْسَنُ مَقِيلًا, مقیل کہتے ہیں قیلولہ کرنے کی جگہ, مقیل قیلولہ یعنی دوپہر کا جو ہے اس اعتبار سے لوگ اس کے بارے میں بتایا تو یہ کہا کہ اسی وقت میں وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے کے پرے اتار دیے جائیں گے. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا, منکرین کے لیے وہ بڑا سخت دن ہوگا. تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی ہے جیسے دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے آج لوگوں کو کچھ اختیار دے رکھا ہے اور کچھ ہوا کہیے کہ یہاں پر نظام چلانے کے لیے یہ بھی ہے, کچھ بادشاہ آتے ہیں, کچھ لوگ بنے بیٹھے ہیں, تو آخرت کے اندر یہ سارے معاملات ختم ہو گئے. اب سب اپنی ذاتی حیثیت میں, کوئی کے پاس کسی کے پاس نہ منصب ہے نہ کسی کے پاس کوئی ایسا عہدہ ہے, بلکہ سب عام انسانوں کی طرح سے اللہ کے سامنے حاضر ہیں اور اپنے اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے حاضر ہیں. تو اسی لیے کہا اس حدیث کے اندر کہ جب اللہ آسمان و زمین کو اپنے مٹھی میں لپیٹ لے گا اور کہے گا کہ انا الملک, میں ہوں بادشاہ, میں ہوں جبار. کہاں ہیں وہ لوگ؟ اے ملوک فی الارض, اے کہاں ہیں وہ لوگ جو زمین بادشاہ بنا کرتے تھے. اے الجبارون, اے المتکبرون, کہاں ہے جبار, کہاں ہے متکبر. یعنی یہ اس وقت کی کیفیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح سے اللہ غضبناک ہوگا, پوچھے گا جو لوگ دنیا کے اندر اس طرح کا رویہ اختیار کرتے رہے. تو یہ بات بتا دی کہ وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اس دن ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا, یعنی یوم یعض الظالم علی یدیہ, وہ کہے گا کہ ظالم کوئی شخص جس نے ظلم کیا, ظلم سے مراد یہاں پھر وہی بات ہے, شرک کی بات ہے, کہ وہ کہے گا کہ اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا. یقول کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کہ میں رسول کا ساتھ دیا ہوتا, اس راستے پہ چلا ہوتا جو رسول نے بتایا ہے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے میری کمبختی,
کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. اس کے بہکائے میں آ کر پہلے تو وہ کہتا اپنے کہ اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی. شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا. یہاں جو مضمون ہے یہ مضمون اس اعتبار سے آج بھی انسان کے لیے غور طلب، کل بھی تھا. اللہ نے مثال بھی دی ہے، یعنی اس کی روایت بھی آتی ہے کہ کس شخص کے بارے میں، لیکن یہ اللہ نے اس کو عام رکھا ہے. عام رکھ کے بتایا کہ اس دن جو ہے ظالم اپنا ہاتھ چبانا، یعنی حسرت کی بات ہے، حسرت کی کیفیت ہے. یعود الظالم علی یدیہ، اور پھر کیا کہے گا؟ یقول، وہ کہے گا یا لیتنی، اے کاش. یا لیتنی کی جو بات ہے، اے کاش، حسرت کا جملہ، کہ میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، رسول کے راستے پر چلا ہوتا. اور پھر اس کے بعد جو اصل بات اس کے لیے یعنی کیا وجہ ہو گئی اس راستے پر نہ جانے کی؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اس آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. دنیا میں جو انسانوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں جو لوگ، یعنی ایسے دوست بناتے ہیں کہ جو دوست جو ہے اس طریقے سے انہیں ایسے راستوں پر لے جاتے ہیں جو گناہ کے راستے ہیں، جو گویا کہیے کہ انسان کے لیے بربادی کا راستہ ہے، اس طرف لے کے جاتے ہیں. تو یہ بات یہاں پر بتا دی گئی، اس کے ذریعے سے یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ انسان کو اپنا دوست بنانے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے اور سوچ سمجھ کر دوست جو ہے بنانے چاہیے، اور اپنے دوستوں کا انتخاب جو ہے وہ صحیح بنیادوں پر کرنا چاہیے. ایسے نہیں بس جس کو بھی چاہا دوست بنا لیا. اس لیے کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا دوست بنانے میں احتیاط کی جائے، چھان پٹک کے سمجھ بوجھ کے کرا جائے. تو اگر نافرمان لوگوں کو، اللہ کے باغی لوگوں کو، ایسے لوگوں کو دوست بنائے گا تو پھر وہ کہیں نہ کہیں انسان کو اس طرف لے کے چلے جائیں گے. تو یہاں بھی جو لوگ گمراہی کا سبب بنے، اس اعتبار سے وہاں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے. کئی واقعات اس سمجھ میں آتے ہیں کہ جہاں کسی نے صحیح راستے پر آنے کی کوشش کی، کوئی دوست چمٹ گیا اس کو ایسا جس نے اسے نہ آنے دیا اس طرف، اور اس نے اس کو اس طرح سے پھر برقرار لیا، پھر بہکا دیا، پھر وہ اس کی دوستی میں ادھر چلا گیا. تو غرض یہ کہ یہ کیفیت جو ہے یہ ہمیشہ باقی ہے، ہمیشہ آج بھی ہے. آج بھی انسان اگر صحیح دوست نہیں بناتا، صحیح اس کی جسے کہتے ہیں کہ انسان کی صحبت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، تو پھر اس کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا طالح کنت، یعنی اچھی صالح صحبت جو ہے انسان کو صالح بنا دیتی ہے، اور جو خراب صحبت ہے یعنی جو طالح یعنی تلخ ہے وہ پھر انسان کو ویسا ہی بنا دیتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ چیز جو انسان کو اپنے سامنے رکھنی ہے کہ اسے دوستوں کے انتخاب میں اچھے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے، نیک لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے. یہ بھی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تیری روٹی یعنی تیرا جو مال ہے وہ کن لوگوں پر صرف ہونا چاہیے؟ کون کھائے؟ متقی. یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ دوستی میں ویسے مدد کی بات گزری ہے، مدد کا معاملہ، خیرات کا معاملہ، صدقے کا معاملہ، اس کی معاملات الگ ہے، وہ تو اللہ نے کہہ دیا ہدایت دینا ہماری ذمہ داری. لیکن عام حالات میں عام دوستوں کے ساتھ جب وہ انسان ہے تو اس کے ظاہر جیسے دوست ہوں گے وہیں پر مال خرچ کرے گا، انہیں پر اپنا سب کچھ کرے گا، انہیں کے ساتھ بیٹھے گا، اٹھے گا، کھائے گا، پیے گا. تو یہ بات بتا دی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہے گا کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی. اور پھر یہ بات وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا. تو یہ بھی ایک اس کی تفسیر کی روایت میں بات بھی ہے، یعنی تفسیر میں ایک بات بھی کہی گئی کہ یہ اللہ رب العالمین کا قول ہوگا کہ اللہ کی طرف سے بات کر. دیکھو شیطان نے ملا کر انسان کو دوست بن کر آتا ہے، دوست بن کر آتا ہے. شیطان صفت انسان بھی ہوتے ہیں، دوست بن کر آتا ہے، لیکن انسان کو برباد کر کے چلا جاتا ہے. اس اعتبار سے یہ حقیقت اللہ نے ہمارے سامنے واضح کی. اس پر عمل کرنا نہ کرنا انسان کی خود اپنی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ میں صحیح راستہ صحیح اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا ان الحمد للہ.